یہ اس آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے. کیا یہ آگ میرے تاغے کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ یقیناً ظاہر سی بات ہے. ایک چراغ آپ لگائیں گے موم بتی، اس پر تاغا رکھیں گے، تاغا رکھیں گے تو چراغ کا کام جلانا ہی ہے، جلائے گی. وہ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ چراغ لگاتے ہیں، اپنے اس تاغے کو اس طرف پکڑتے ہیں، جلدی سے ادھر لے جاتے ہیں، پھر ادھر لاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، ادھر لاتے ہیں، جلدی ادھر ادھر لے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ آپ بھی دیکھیں، چراغ لگا کر جلدی سے آپ چراغ کے سامنے سے گزر جائیں گے، مگر وہ چراغ تاغے کو نہیں جلا سکے گی، تاغے کو نہیں جلا سکے گی. تو میرے حضور کا بھی یہی حال ہے. تو کیا سمجھتا ہے حضور کو؟ کیا حضور تیری دنیا کی لنگڑی لنڈی اونٹنی بڑے پر گئے تھے؟ ارے حضور جس پر گئے تھے، جس کا نام براق تھا، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا. ایک انسان کی حد نگاہ، جب نگاہ کہاں تک جاتی ہے وہاں براق کا ایک قدم تھا. جب اس کی رفتار کا جب یہ عالم ہوگا تو گرائے نار حضور پہ اثر کر ہی نہیں سکتی. جس طرح میرے تاغے کو چراغ کی آگ جلا نہیں سکی. کیوں نہیں جلا سکی؟ اس لیے کہ اس آگ کو وقت ملا ہی نہیں، مدت ملا ہی نہیں آگ جلانے کا. جب مدت ملا نہیں، اس کو وقت ملا نہیں جلائے گی کا. تو میرے حضور بھی ایسی رفتار سواری پر گئے تھے جو ایک انسان کی مد نگاہ جہاں تک ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے. ہماری نگاہ کا اگر یہ آسمان پر دیکھتے تو حضور جس براق پر معراج کی رات میں گئے تھے وہ پہلا قدم، وہ پہلا قدم. اب وہ کائنات اثر نہیں کرے، اور نہیں کرتی وہ میرے نبی کا معجزہ بھی، اور گہرائے زمریہ جس جہاں سے گزر گئے وہ بھی اثر نہیں کرے. اس سوال کا جواب کرنا. اور دوسری بات درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وسیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. کہ حضور مدینے میں ہیں، مکے کی خبر دے رہے ہیں، مکے میں ہیں تو مدینے کی خبر دے رہے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ساریہ جنگ کی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں سے وہاں جنگ ہو رہی ہے، یہاں یہ ہوگا، یہاں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. یہ آپ واقعہ بھی سنیں کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، اے مولا میں تیرے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھ میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ تو میرے جلوے کو دیکھ سکے. ٹھیک ہے، تیری خواہشی ہے میرے جلوے کو دیکھنے کی. رب فرماتا ہے میں کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ کوئی دور پر ڈالوں گا، اور وقت ایسا آیا کہ کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ کس کا؟ اللہ کے جلوے کا ایک حصہ داخل. تو موسیٰ پیغمبر اس جلوے کو دیکھ نہ سکے، دش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ جل کر آج ہم آنکھوں میں جو سرما لگاتے ہیں وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور مدینے میں رہ کر مکے کی کیسے خبر دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور کو دیکھے، کوئی دور کا کیا تھا؟ خدا کے کروڑوں حصوں میں سے ایک حصے کا جلوہ دیکھے تو گش کھا کے بے ہوش ہوتے گر گئے. اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن کے بعد اٹھے. کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد اٹھے. ٹھیک ہے، اٹھے. اور اٹھنے کے بعد کتابوں میں آتا ہے یہ واقعہ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈالتے تھے، اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈال کر چلا کرتے تھے. ہمیشہ یہی عالم تھا. لیکن ایک مرتبہ ان کی بیوی حضرت سفورہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے موسیٰ، اے میرے لفظ جگر، اے میرے شوہر، اے نامدار، کیا بات ہے تم اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال کر گھومتے رہتے ہو، پردہ ڈال کر سوتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سفورہ، اے میری بیوی، میری آنکھوں نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے. خدا کے جلوے کی میری آنکھوں نے میں دیکھا
سے آنکھ ملا کے دیکھ نہیں سکتا. دنیا کا کوئی انسان آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھ نہیں سکتا. لیکن ان کی بیوی تھی حضرت صفرا، ان کی بیوی تھی، ان کی آنکھ کو پڑ گئی. جب دنیا کا انسان نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں اہلیہ ہوں، میں دیکھوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے صفرا، اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کے آنکھ چلے جائیں گے، آنکھ چلے جائیں گے. جب موسیٰ اتنا کہہ رہے ہیں کہ ان کی محبت اور بڑھ رہی، ان کی عقیدت اور بڑھ رہی، کیسا جلوہ ہوں گا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں خدا کا کیسا جلوہ ہوں گا، کیوں نہ دیکھ لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کہتے ہیں میں اپنی آنکھ کو گوانا کروں گی، لیکن خدا کے دیکھنے والی آنکھ، جلوے کو دیکھنے والی آنکھوں کو میں ضرور دیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک آنکھ کو بند کرو، ایک آنکھ سے دیکھو. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ایک آنکھ سے بند کرو، ایک آنکھ سے دیکھو. حضرت صفرا نے ایک آنکھ کو بند کیا، ایک آنکھ سے دیکھا. جس آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ چلی گئی، لیکن حضرت صفرا کی محبت اور بڑھ گئی اور کہتے ہیں موسیٰ میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. یہ موسیٰ میں خدا کے اس جلوے کو تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے، اب میری خواہش اور بڑھ گئی ہے، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ نبی اسلام فرماتے ہیں اے صفرا، اب تم کہیں بھی آنکھ پر ہاتھ رکھو، اب جو آنکھ ہے اس کو دیکھو. اب اس آنکھ سے دیکھے تو وہ بھی آنکھ چلی گئی، لیکن حضرت صفرا کی خواہش مٹی نہیں اور بڑھتی گئی. پھر آرزو کرتے رہے اے موسیٰ میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گئی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھو، اس گئی ہوئی آنکھ ہی سے میرے آنکھوں پہ دیکھو. انہوں نے دیکھا تو گئی ہوئی آنکھ دوبارہ آ گئی، گئی ہوئی آنکھ دوبارہ آ گئی. پھر خواہش پڑی تو پھر موسیٰ فرماتے ہیں پھر گئی جو آئی آنکھ اس پہ ہاتھ رکھو، جو گئی ہے اس آنکھ سے میرے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھو. تو حضرت صفرا نے جب دیکھا تو وہ بھی آنکھ آ گئی. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ خدا کے جلوے کو دیکھا نہیں، کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ کوئی دور پر ڈالا گیا، اس کو دیکھا. تو ان کی آنکھ کا یہ عالم. اب ان کی آنکھ کو دیکھنے والی حضرت صفرا فرماتی ہیں، خدا کی قسم میں کہتی ہوں، حضرت صفرا فرماتی ہیں جب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ پہ آنکھ ملا کر دیکھی، ایک بار آنکھ چلے گئی دوبارہ آ گئی، آنے کے بعد میری آنکھ کی روشنائی اتنی بڑھ گئی. حضرت صفرا فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 50 میل دور اگر کوئی چونٹی چلتی ہے تو میں نر ہے یا مادہ اسے جان لیتی ہوں، نر ہے یا مادہ میں اسے پہچان لیتی ہوں. اب بتاؤ جس نے خدا کے کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا تو ان کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں میل دور رہنے والی چونٹیوں کے قافلے میں کون نر ہے کون مادہ ہے میں اسے پہچان لیتی ہوں. جب یہ عالم ہوگا تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مادے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. ان کی آنکھوں کا عالم ہم اور آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو. جس طرح انسان ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. یقیناً جب ان کے دیکھنے والی آنکھ کا جب یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، نبی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں مدینہ میں ہوں مکے کی خبر دے رہے، مکے میں ہیں تو مدینے کی خبر دے رہے، زمین کے اوپر ہیں خبر والے کی خبر دے رہے کہ فرما رہے ہیں اس خبر والے کو عذاب ہو رہا. اتنا ہی نہیں بول رہے، عذاب بھی ہو رہا. عذاب کیوں ہو رہا اس کا بھی علاج وہ بھی بتا رہے اور اس کا علاج بھی بتا رہے. خالی بولنا کمال نہیں، اور کیوں ہو رہا وہ بھی بتا رہے اور اس کا علاج بھی بتا رہے. اسے کہتے ہیں غیبتا نبی. اس لیے اسے کہتے ہیں غیبتا نبی. یہ سب جو ہے اللہ کے جلوے کے دیکھنے کا جلوہ ہے. یہ سب جو ہے اللہ کے دیکھنے کا جلوہ ہے. اگر وہ جلوے کو نہ دیکھتے یہ سب خبر کی خبر نہیں دیتے، خبر کے حالات نہیں بتاتے اور اس سے کیا فائدہ ہونے والا وہ بھی نہیں بتاتے. تو پتہ چلا معلوم یہ ہوا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم اور آپ
معراج کی رات میں ہم اور آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان کہتا ہے ہمارے نبی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے نا بھائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ان کی آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھ کا یہ عالم کہ کروڑوں میل دور رہنے والے چونٹی کو جب ان کی آنکھ دیکھ سکتی تو وہ نبی جس نبی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا وہ کیوں نہیں دیکھیں؟ بالکل دیکھیں، مگر ایمان ہونا۔ کیا ہونا؟ ایمان ہونا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی وسلم۔